بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اپنی اولاد کا صدقہ باقاعدگی سے اتارتے رہا کریں، کیونکہ ایک حاسد کی بری نظر برسوں کی کڑی محنت اور جی توڑ کوششوں کو پل بھر میں خاک میں ملا دیتی ہے۔ ایک حسد سے بھری آنکھ معصوم بچے کی مسکراہٹوں اور خوشیوں کا گلا گھونٹ کر رکھ دیتی ہے، اور جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو نظر بد بہت جلد اور بہت گہرا اثر کرتی ہے۔ اس لیے میں ایک بار پھر تاکید کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کا صدقہ اتارنے میں کبھی غفلت نہ برتیں۔ اب شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہو کہ بچوں کے لیے صدقہ کیسے دیا جائے، کب دیا جائے، کتنی مقدار میں ہو اور کس نیت کے ساتھ دینا چاہیے۔ اپنی اولاد کا صدقہ اتارنے کے مکمل طریقے اور اس کی گہری تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے ایک لمحہ رک کر یہ سوچا ہے کہ اگر اچانک آپ کے ہنستے کھلتے بچے کی ہنسی غائب ہو جائے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ وہ بچہ جو کل تک پورے گھر کی رونق اور چہل پہل کا مرکز تھا، آج اگر اچانک خاموش ہو کر اداسی کی دیوار بن جائے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ ننھا سا وجود جس کی روشن پیشانی پر آپ کو کامیابی کی تحریر صاف لکھی دکھائی دیتی تھی، اچانک ناکامیوں کی گرد میں چھپ جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ ذرا تصور کیجئے اس بچے کا جو اپنی کلاس میں ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کرتا تھا اور جس کے رزلٹ دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی تھی، جس کی ذہانت کی مثالیں دور دور تک دی جاتی تھی۔ اگر دفعتاً اس کی تعلیمی کارکردگی گر جائے، اس کی توجہ بکھر جائے اور اس کا خود اعتمادی کا ستون ٹوٹ جائے تو آپ کے دل میں کیا بیتے گی؟ وہ معصوم بچی جس کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی اور جس کی پیاری ادائیں ہر محفل میں مسکراہٹیں بکھیر دیتی تھیں، اگر وہ اچانک بیمار رہنے لگے، جسمانی طور پر کمزور ہو جائے یا اس کی آنکھوں کی قدرتی چمک مدھم پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا ہے کہ بعض اوقات زندگی کی خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے کسی بڑے حادثے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف ایک حاسدانہ نظر ہی کافی ہو جاتی ہے؟ سوچئے، اگر آپ کے لختے جگر کی کامیابی حسد کا نشانہ بن جائے اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اصل مسئلہ کہاں ہے، کیونکہ بظاہر تمام طبی رپورٹیں نارمل ہوں، سارے ٹیسٹ ٹھیک ہوں، مگر زندگی سے سکون غائب ہو، کامیابی روٹھ جائے اور خوشی کا نام و نشان نہ رہے تو کیا کریں گے؟ یہ سوالات آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ خواب غفلت سے جگانے کے لیے ہیں، کیونکہ اکثر والدین تب جاگتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت فکر مند ہوتے ہیں جب بچہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے اور وہ اس وقت حفاظت تلاش کرتے ہیں جب شخصیت میں دراڑیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا اطمینان سے بیٹھ کر سوچئے کہ اگر نظر کا وار واقعی اتنا خاموش اور جان لیوا ہوتا ہے تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ کیا ہم اپنے جگر گوشوں کو ہر نظر سے چھپا کر رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس دنیا کو حسد کرنے والوں سے پاک کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، مگر ہم اپنے بچوں کے گرد ایک ایسا روحانی حصار ضرور قائم کر سکتے ہیں جو ہر بری نظر کے اثر کو کاٹ دے، جو حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دے اور آنے والی ہر مصیبت کو راستے میں ہی روک لے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارا دین مبین ہمیں ایک عظیم ترین ہتھیار عطا کرتا ہے جسے صدقہ کہتے ہیں۔ یہ محض پیسوں کا لین دین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک
طاقتور روحانی ڈھال اور ربانی حفاظتی نظام ہے جس کے اثرات بظاہر آنکھ سے تو نظر نہیں آتے مگر زندگی کے واقعات میں صاف محسوس ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقے کی ایسی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر آیا ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو دفع کر دیتا ہے اور عمر میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ جب کوئی بلا نازل ہونے والی ہوتی ہے تو صدقہ اس کے اور بندے کے درمیان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے۔ ذرا خیال کیجئے کہ اگر کوئی آفت آپ کے بچے کی طرف بڑھ رہی ہو، کوئی حسد یا غیر مرئی نقصان اس سے پہنچنے والا ہو اور آپ کا دیا ہوا صدقہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ دے کہ یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ کیا چند روپے، چند لقمے یا کسی ضرورت مند کی مدد اس تحفظ کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے جو آپ اپنے بچے کے لیے چاہتے ہیں؟ قرآن کریم میں بھی صدقہ و خیرات کی برکتوں کا تذکرہ بار بار ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک خرچ 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ مگر یہاں صرف ثواب کی نہیں بلکہ سراسر حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کا صدقہ دیتے ہیں تو دراصل آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ بچہ تیری امانت ہے اور میں اسے تیری ہی حفاظت میں دے رہا ہوں، میں اس کی خوشی، صحت اور کامیابی کی تیری حفاظت کے سپرد کر رہا ہوں۔ اور جب کوئی چیز کائنات کے مالک کی پناہ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی نظر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نظر بد کا انکار ممکن نہیں، کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر حق ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر کا اثر کتنا شدید ہو سکتا ہے، مگر اسی دین نے ہمیں علاج بھی سکھایا ہے، دعائیں بھی سکھائی ہیں، معوذتین سکھائی ہے اور صدقہ بھی سکھایا ہے، کیونکہ بعض اوقات نظر کا اثر فوری نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے کارکردگی متاثر کرتی ہے، صحت کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے اور خوشیاں سلب کر لیتی ہیں، جبکہ انسان سمجھتا رہتا ہے کہ شاید یہ کوئی وقتی یا عمر کا تقاضا ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ خاص طور پر وہ بچے جو بچپن میں ہی غیر معمولی نمایاں ہوں، جن کی ذہانت سب کو حیران کر دے، جن کی آواز میں جادو ہو جس کا رزلٹ سب کو پیچھے چھوڑ دے، جن کی معصومیت اور خوبصورتی محفل کا رونق بن جائے، یا جن کی صلاحیتیں سوشل میڈیا کی زینت بنے، ایسے بچوں پر نظریں زیادہ جمتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ دعا نہیں دیتی، بلکہ بعض دفعہ تعریف کے ساتھ ماشاءاللہ نہیں ہوتا اور دل میں چھپی محرومی حسد کو جنم دیتی ہے جو نظر کے ذریعے اثر دکھاتے ہیں۔ اس لیے باشعور والدین اپنی اولاد کا صدقہ مسلسل اتارتے رہتے ہیں اور کسی مسئلے کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ پہلے سے ہی حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ وہ ہر کامیابی، ہر بڑی خوشی اور ہر نمایاں کارکردگی کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکال دیتے ہیں، گویا وہ اپنے عمل سے کہہ رہے ہوں کہ اے پروردگار، یہ نعمت تیری عطا ہے اور ہم اسے تیری رضا کے لیے
خرچ کر کے محفوظ کر رہے ہیں۔ صدقہ صرف نقدی دینے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ نیت اور جذبے کا معاملہ ہے۔ آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی نادار بچے کی فیس بھر سکتے ہیں، کسی مریض کی دوا کا بندوبست کر سکتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ سکتے ہیں یا پھر پرندوں کو دانہ ڈال سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دل میں یہ پختہ ارادہ ہو کہ یا اللہ میں یہ عمل اپنی اولاد کی حفاظت، نظر بد سے بچاؤ اور ہر چھپی ہوئی بلا سے نجات کے لیے کر رہا ہوں۔ یقین مانیے جب اس پختہ یقین کے ساتھ صدقہ دیا جاتا ہے تو اس کے اثرات، اس کے ثمرات صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ اسی دنیا میں محسوس ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کا صدقہ کیسے، کب اور کتنی بار دینا چاہیے؟ یاد رکھیے صدقہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہے بلکہ ایک مستقل روحانی حکمت عملی ہے۔ یہ وقتی جذبہ نہیں ہے بلکہ شعوری حفاظت کا نظام ہے۔ عقل مند والدین انتظار نہیں کرتے کہ بچہ بیمار ہو یا پریشانی آئے تو صدقہ دیں، بلکہ وہ باقاعدگی سے اور ہر خوشی کے موقع پر اسے اپنا معمول بناتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی نیت درست کیجئے اور دل میں یہ تصور لائیے کہ یا اللہ یہ اولاد تیری دی ہوئی نعمت ہے جسے میں تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ جب بھی آپ کسی مستحق کی مدد کریں یا راشن دیں تو اس لمحے اپنے بچے کا تصور ضرور کریں اور کہیں یا اللہ اسے میری اولاد کے لیے ڈھال بنا دے۔ یہ بات زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ ہی کافی ہے، مگر اس میں یقین کی طاقت ہونی چاہیے کیونکہ بغیر یقین کے عمل محض ایک رسم بن جاتا ہے۔ صدقہ دینے کی کوئی خاص گنتی مقرر نہیں ہے مگر استقامت اور باقاعدگی ضروری ہے۔ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا کم از کم ہر بڑی خوشی میں لازمی کچھ نہ کچھ نکالیں۔ مثال کے طور پر اگر بچے کا رزلٹ اچھا آئے یا وہ کسی مقابلے میں جیت جائے تو اسی وقت شکرانے کے طور پر صدقہ دیں تاکہ خوشی کے ساتھ ساتھ حفاظت کا عنصر بھی شامل ہو جائے۔ بزرگوں کا تو یہ معمول تھا کہ ہر صبح تھوڑا سا صدقہ دے کر دن کا آغاز کرتے تھے تاکہ پورا خاندان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں رہے۔ آپ بھی یہ معمول اپنا سکتے ہیں خواہ وہ رقم بہت معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے صدقہ کے ساتھ ساتھ مسنون دعائیں بھی ناگزیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کلمات پناہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھ کر بچوں پر دم کرنا سنت نبوی ہے، مگر یہ اعمال تب ہی اثر کر دکھاتے ہیں جب دل غفلت سے پاک ہو اور یقین سے لبریز ہو۔ ایک اور سنہری اصول یہ ہے کہ اولاد کی ہر کامیابی کو ہر جگہ اور ہر ایک کے سامنے نمایاں کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات خاموشی ہی سب سے بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ ہر آنکھ نعمت کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے احتیاط بھی صدقے کا ایک حصہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو محسوس ہو کہ بچہ نظر کا شکار ہو چکا ہے تو گھبرانے کے بجائے صدقہ ادا کریں، دعاؤں کی کثرت کریں اور گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہر شر سے زیادہ طاقتور ہے۔ اپنی اولاد کا صدقہ اتارنے کو محض ایک وقتی رد عمل نہیں بلکہ زندگی کا مستقل معمول بنائیں۔ جیسے آپ انہیں بہترین خوراک، لباس اور تعلیم دیتے ہیں ویسے ہی انہیں یہ روحانی تحفظ بھی فراہم کریں، کیونکہ یہ دنیا نظروں اور حسد کا میدان بھی ہے اور یہاں وہی محفوظ رہتا ہے جو اپنی خوشیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگر آپ آج سے یہ طے کر لیں کہ ہر کامیابی کے ساتھ ساتھ صدقہ اور ہر خوشی کے ساتھ دعا کو جوڑ دیں گے تو بے شمار بلائیں راستے میں ہی دم توڑ دیں گی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
کہ آپ نقصان کا انتظار کرتے ہیں یا پہلے سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ کی ڈھال تھام لیتے ہیں، اور دانش مند وہی ہے جو ڈھال پہلے تھام لے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔